جو لوگ کہتے تھے کہ گھبرانا نہیں ہے، انہوں نے گھبرانا شروع کر دیا ہے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ پاکستان کی عوام کا مقدمہ لڑنے کے لیے بلاول بھٹو زرداری صاحب عوامی مارچ لے کے کراچی سے نکلے اور جو پذیرائی پاکستان کی طول و عرض میں بسنے والے پاکستانیوں سے بلاول بھٹو زرداری صاحب کو ملی، تو یہ حکومت خوف کا شکار ہونا شروع ہوئی، بوکھلاہٹ کا شکار ہونا شروع ہوئی۔ اور آپ نے دیکھا کہ پاکستان کی پارلیمانی سیاسی جماعتیں جو قومی اسمبلی میں اپوزیشن کی نشستوں پر بیٹھتی ہیں، انہوں نے اپنا آئینی حق استعمال کیا اور آئینی حق استعمال کرتے ہوئے قومی اسمبلی میں ووٹ آف نو کانفیڈنس کی درخواست جمع کرائی، اور درخواست کے ساتھ ساتھ قومی اسمبلی کا اجلاس منعقد کرنے کے لیے، بلانے کے لیے جو ریکویزیشن ہے ممبران کے دستخط کے ساتھ، اس کو جمع کرایا گیا۔ آئین پاکستان جس کی پاسداری کا حلف اسپیکر صاحب نے لیا ہے، جس آئین کا میں بھی پابند ہوں، آپ بھی پابند ہیں، ہم سب پابند ہیں تحریک انصاف کے علاوہ، وہ آئین یہ کہتا ہے کہ 14 روز کے اندر اسپیکر صاحب کو اجلاس منعقد کرنا ہے۔ وہ آئین کہتا ہے کہ اجلاس منعقد کرتے ہی اس ووٹ آف نو کانفیڈنس کو کنسیڈریشن میں لانا ہے اور 3 سے 7 دن کی گفتگو بحث کے بعد ووٹنگ کرانی ہے۔ یہ آئین پاکستان میں درج مندرجات ہیں۔ مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اسپیکر صاحب جو کہ ایک بائے پارٹیزن شخصیت ہے، وہ کسی سیاسی جماعت کی نمائندگی نہیں کرتے، وہ کسٹوڈین آف دا ہاؤس ہیں، انہوں نے ابھی تک اجلاس منعقد نہیں کیے، اجلاس نہیں بلایا۔ اور کل میں نے ایک ٹی وی چینل پر ان کا انٹرویو دیکھا، ان کا کامنٹ دیکھا، جس میں وہ کہتے ہیں میں اجلاس بلا کے کبھی ملتوی کر سکتا ہوں، یعنی کہ انہوں نے اپنی انٹینشن کا، نیت کا اظہار کر دیا کہ وہ اسپیکر قومی اسمبلی نہیں ہے، وہ عمران کے ٹائیگر ہیں۔ میں سمجھتا ہوں جس منصب پر وہ فائز ہیں ان کو یہ باتیں زیب نہیں دیتی، اور ان کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، وہ کردار جو آئین پاکستان ان کے لیے لازمی قرار دیتا ہے۔ جیسے ہی ووٹ آف نو کانفیڈنس اپوزیشن جماعتوں نے جمع کرائی، یعنی کہ ہم نے اپنا نمبر گیم پورا کر لیا، تو آپ نے دیکھا کہ یہ جو انتشار والی حکومت ہے، اس نے پارلیمنٹ لاجز کے اوپر دھاوا بول دیا، پارلیمنٹ لاجز کے اوپر دعویٰ بول دیا۔ آپ سب کو پتہ ہے کہ اتنا بڑا لانگ مارچ ہوا، عوامی مارچ ہوا پیپلز پارٹی کا، بلاول صاحب جہاں جہاں سے گزرے، عوام کا جمع غفیر تھا، لیکن کوئی غلط بات، کوئی متصادم یا تضاد، کانفلکٹ کریٹ کرنے کی بات نہیں کی گئی۔ ایک پبلک مومنٹم کو بلڈ کیا گیا۔ ہم نے کہا ہم ڈی چوک تک آئیں گے، آئے، جلسہ کیا، خطاب کیا، چلے گئے۔ لیکن یہ لوگ جو کہ انتشار کی سیاست کرتے تھے، کرتے ہیں، ان کو نہیں روکا گیا تو کرتے رہیں گے۔ ان لوگوں نے پارلیمنٹ لاجز کے تقدس کو پامال کیا اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو وہاں پر بھیجا گیا تاکہ اپوزیشن کے ممبران کو زد و کوب کیا جا سکے، ان کو ہراساں کیا جا سکے، ان کو ڈرایا دھمکایا جا سکے۔ اور آپ نے دیکھا کہ جب متحد اپوزیشن کھڑی ہو گئی تو اس حکومت کو گھٹنے ٹیکنا پڑے۔ پھر انہوں نے کہنا شروع کیا
کہ ہم 10 لاکھ لوگوں کا مجمع اکٹھا کر دیں گے قومی اسمبلی کے بعد. جو شخص ووٹ دینے جائے گا اپنا آئینی فرض، اپنا آئینی حق ادا کرنے کے لیے جائے گا، اس کو ہمارے کارکنان سے گزر کر جانا پڑے گا اور ووٹ ڈالنے کے بعد انہی کے ذریعے واپس جانا پڑے گا. انتشار، لڑائی، جھگڑا، خوف، ہراس، اور یہ وہ سیاسی جماعت ہے، وہ حکومت ہے. آپ کو یاد ہوگا جب 2021 میں سینٹ کے انتخاب اسلام آباد سے پی ٹی آئی ہاری اور یوسف رضا گیلانی صاحب کامیاب ہوئے، تو اس کے اگلے روز وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نے قوم سے خطاب کیا اور کہا کہ میں ووٹ آف کانفیڈنس لینے جا رہا ہوں، اور کہا کہ جو میرے ساتھ ہیں وہ کھل کے سامنے آ جائے، اور اگر میرے لوگ، میری سیاسی جماعت کے میرے ساتھی میرے ساتھ نہیں ہیں تو وہ کھل کے سامنے آ جائیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا. یہ ان کا بیان ہے، ان کا ویڈیو سٹیٹمنٹ ہے، قوم سے خطاب ہے. لیکن حیرت انگیز طور پر اسی لیے ان کا نام یو ٹرن رکھا گیا ہے نا، کہ 1 سال ہوا ہے اس بات کو ہوئے ہوئے، اب وہ کہتے نہیں اب میں تمہیں ووٹ نہیں دینے دوں گا، میں تمہیں تمہارا آئینی فرض ادا نہیں کرنے دوں گا، میں تمہیں ڈراؤں گا، تمہیں دھمکاؤں گا. اور جب انہوں نے دیکھا کہ اس حکومت کی آئین دشمن، قانون دشمن، عوام دشمن پالیسی کے خلاف پیپلز پارٹی کھڑی ہے، نون لیگ، جے یو آئی، اپوزیشن کی جماعتیں کھڑی ہیں، تو انہوں نے کہا یار کیسے پریشرائز کریں فردر. تو کل شیخ رشید صاحب نے ایک اور مزے کا خیال کی کہ میں نے وزیر اعظم کو مشورہ دیا ہے کہ سندھ میں گورنر راج نافذ کر دیا جائے. پرویز مشرف کا سامنا کیا لیکن اپنے عوام سے جو ناطا ہے اس کو نہیں توڑا. یہ ڈرانا کسی اور کو، اور اگر اس طرح کے ناپاک عزائم پورا کرنے کی کوشش کی تو ابھی تو عوامی مارچ ایک ٹریلر تھا. صرف پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن نہیں، پاکستان کی جمہوریت سے محبت کرنے والے سیاسی کارکنان، پاکستان کے آئین سے محبت کرنے والے شہری تم لوگوں کا جلاؤ گھیراؤ کریں گے. کر کے دیکھو، لگ پتا جائے گا. تم لوگوں کا حال یہ ہے کہ اپنے نمبر پورا نہیں کر سکتے ہو. اپنے لوگ جن کو ماضی میں آپ نے دوسری سیاسی جماعتوں سے کیا کہا تھا، ضمیر کے مطابق وکٹ اڑا دی، یہ کہا تھا نا. آج عمران خان نے اتنی رشتے گرا دی، آج عمران خان صاحب نے ضمیر کے مطابق اتنے لوگوں کو اپنے فلسفے سے متاثر کیا. تو آج وہ لوگ آپ کے فلسفے سے متاثر نہیں ہیں، کیونکہ ان لوگوں کو اندازہ ہو گیا کہ آپ کا فلسفہ عوام کی خدمت نہیں ہے، آپ کا فلسفہ عمران کی خدمت ہے. آپ کا فلسفہ عوامی خدمت نہیں ہے، آپ کا فلسفہ ذاتی مفادات ہے. میں یہاں پر پاکستان کی وکلا برادری کا، پاکستان کی بار ایسوسیشنز کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے یہ جو شیخ رشید صاحب نے انتشار کریٹ کرنے کے لیے یہ اسٹیٹمنٹ دیا تھا اس کو کنڈیم کیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے کوئی بھی ناپاک عزائم اگر یہ پورا کرنے کی کوشش کریں گے تو جو لوگ ضیاء الحق کی آمریت سے نہیں ڈرے، ان کو لگ پتا جائے گا کہ ان کے ساتھ کیا ہوگا. بہت شکریہ. یہ کر کے
میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں, کیا گورنر راج کے قابل ہیں؟ ہاں, آپ مجھے بتائیے, آپ لوگ سب بڑے دانشمند سینئر رپورٹرز ہیں, کہ گورنر راج کے قابل